ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ذوالحجہ کی پہلی رات کا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 25 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں اور مرنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ رات سال بھر میں ایک بار آتی ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیجیے گا اور اس رات کو عبادت کر کے خاص اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حج و قربانی کی مناسبت سے ماہ ذوالحجہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذوالحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی مناسبت سے جہاں ماہ رمضان المبارک کو منفرد شان والی ایک رات لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے، جس کے اندر چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لیے ہوئے وارد ہوتی ہیں اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھلی شے طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ ادھر ماہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے، ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت کر دی۔ اس دن کو عرف عام میں قربانی کی عید کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ محبوب تر نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنی محبوب تر ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ میں جن اعمال کے کرنے کی فضیلت آئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ذکر الہی کا اہتمام کرنا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مقرر دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ صحابہ کرام اور محدثین و مفسرین کے نزدیک ان ایام معمولات سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ نمبر 2، کثرت سے تہلیل، تکبیر اور تحمید کہنا۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ سلف صالحین نے اس عمل کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ نمبر 3، بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹنا۔ کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن یا بال نہ کاٹے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تم میں کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریفات ہیں جس نے اوقات و زمان کو پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ مہینوں اور ایام کو
خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت بھی دی اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالحہ کرنے اور اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں اس سے تعاون مدد حاصل ہو اور نشاط و چستی کی تجدید ہوتی ہے تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکے اور وہ موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے بھی ذات اکٹھا کر سکے۔ اطاعت و فرمانبرداری کے مواسم کے فوائد یہ ہیں کہ جو کچھ رہ گیا اور عمل نہیں کیا جا سکا اس کی کمی کو پورا کیا جائے اور اس کے عوض میں کچھ اعمال کر لیے جائیں اور ان فضیلت والے موسموں سے ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر اپنا فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں، لہٰذا وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان موسموں اور مہینوں اور ایام و اوقات میں اپنے پروردگار کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے ایسے شخص کو اس کی مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے اور موت تک خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ مفسرین نے یقین کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد موت ہے۔ اطاعت فرمانبرداری کے عظیم موسموں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے۔ مندرجہ بالا اور اس کے علاوہ دوسری نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن باقی سال کے سب ایام سے بہتر اور افضل ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی استثناء نہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نہیں، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتیں ان ایام سے بہتر اور افضل ہیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر شامل ہے اور لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے، تو اس طرح سب دلائل میں جمع ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ان 10 دنوں کی فضیلت بہت سے امور کی بنا پر واضح ہوتی ہے جن میں سے چند ایک ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ نمبر 2، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہیں، جیسا کہ حدیث بیان بھی کی جا چکی ہے۔ نمبر 3، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں اعمال صالحہ کرنے پر ابھارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے ممالک میں بسنے والوں کو تو ان ایام کے شرف کی بنا پر اور جگہ کے شرف کی بنا پر جو حجاج کرام کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 4، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا اور تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اور اعمال اس سے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیریں بکثرت پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 5، اس عشرہ میں یوم عرفہ بھی آتا ہے اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عشرہ میں یوم النحر 10 ذی الحجہ بھی ہے جو علی الاطلاق سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے اور یہی حج کا بڑا دن ہے جس میں ایسی عبادات اور اطاعت و فرمانبرداری اکٹھی ہوتی ہیں جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ نمبر 6، اس عشرہ میں قربانی اور حج بھی آتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ان 10 دنوں کا ادراک اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا بندے کو اس کی اس طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی، تو مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کرے اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت و فرمانبرداری کی طرف راغب کرے۔ خیر و بھلائی کے طریقے اور کئی طرح کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے بندوں پر فضل و کرم اور عنایت ہے، اور اس نے انہیں کئی ایک اقسام کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے
راستے دکھائے ہیں تاکہ وہ اپنے رب اور آقا کی عبادت میں لگے رہیں اور اعمال صالحہ کرنے سے اکتاہٹ محسوس نہ کریں، بلکہ وہ اس میں چست اور نشیط ہو کر عبادت میں مگن رہیں۔ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں مسلمانوں کو مندرجہ ذیل کام کرنے چاہیے۔ مسلمان شخص کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام میں اعمال صالحہ کرنے پر ابھارا ہے، اور روزہ رکھنا اعمال صالحہ میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ اپنے لیے چنا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ابن آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن روزہ نہیں، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ اور یوم عاشورہ اور ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، مہینہ کے پہلے سوموار اور 2 جمعراتوں کے۔ ان 10 ایام میں مساجد، راستوں اور گھروں اور ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے، وہیں اونچی آواز سے تکبیریں اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اعلان ہو۔ مرد تو اونچی آواز سے کہیں گے، لیکن عورتیں پست آواز میں ہی کہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقرر دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں جو پالتو ہیں، اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللحمد۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریفات ہیں، اس کے علاوہ بھی تکبیریں ہیں۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ موجودہ دور میں تکبیریں کہنے کی سنت کو ترک کیا جا چکا ہے، اور خاص کر ان 10 دنوں کی ابتدا میں تو سننے میں نہیں آتی، کسی نادر شخص سے ہی سننے میں آئیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ تکبیروں کو اونچی آواز میں کہا جائے تاکہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے یاد دہانی ہو۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیک آواز تکبیریں کہیں، کیونکہ ایسا کہنا مشروع نہیں، اور جس سنت کو چھوڑا جا چکا ہو یا پھر وہ تقریباً چھوڑی جا رہی ہو تو اس پر عمل کرنا بہت ہی عظیم اجر و ثواب مانا جاتا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس پر دلالت کرتا ہے: جس نے بھی میری سنت کو زندہ کیا اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور ان دونوں کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حج و عمرہ کی ادائیگی: ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے وہ بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنا ہے، لہٰذا جسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نے مطلوبہ طریقے سے حج کے اعمال ادا کیے تو انشاءاللہ اسے بھی اس کا حصہ ملے گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے: حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ان 10 ایام میں عموماً اعمال صالحہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ لازم ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ملے گا، لہٰذا جس کے لیے حج کرنا ممکن نہیں اسے چاہیے کہ وہ ان افضل ایام و اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے ہوئے نماز اور قرأت قرآن کریم اور ذکر اذکار اور دعا و صدقہ و خیرات اور والدین سے حسن سلوک اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے اور اسی طرح سے دوسرے خیر و بھلائی کے کاموں کا خاص اہتمام کرے۔ قربانی: عشرہ ذی الحجہ کے اعمال صالحہ میں قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا بھی شامل ہے کہ قربانی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ سچی اور پکی توبہ، جسے توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے، کی جائے۔ ان 10 دنوں میں جو چیز زیادہ تاکید سے ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کیے کی توبہ ہے، جو کہ کچھ معصیت، گناہ اور نافرمانی ہو چکی ہو اس پر مسلمان توبہ کرے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی
جانب رجوع اور اس کی طرف واپس آنے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اسے ظاہری اور باطنی دونوں طرح ترک کرنے، اور جو کچھ ہو چکا اس پر ندامت اور فوری طور پر اسے ترک اور آئندہ نہ کرنے کے عزم، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل کو کرتے ہوئے حق پر استقامت کو توبہ کہتے ہیں۔ اور مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ جب وہ کسی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے، اسے مہلت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اول اسے اس کا علم نہیں کہ موت کب اور کس وقت اور کس لحظہ میں آ دبوچے۔ دوم، کوئی برائی اور بھی برائیوں کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے، اور پھر فضیلت کے اوقات میں توبہ کرنے کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت غالب طور پر نفس اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف راغب ہوتا ہے اور خیر و بھلائی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جس کی بنا پر اعتراف گناہ اور ندامت کا اظہار بہت جلد پیدا ہوتا ہے، وگرنہ توبہ تو ہر وقت اور ہر زمانے میں واجب اور ضروری ہے۔ اور جب کسی مسلمان میں اعمال صالحہ اور سچی توبہ و فضیلت والے اوقات اور موسم خیر میں جمع ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کامیابی و کامرانی کا پیش خیمہ اور زینہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمان شخص کو خیر و بھلائی کے موسموں اور اوقات پر حریص ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی جلد ختم ہو جاتے ہیں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لائے تاکہ وہ اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اس کے لیے اسے اجر و ثواب کی اشد ترین ضرورت ہے، اور اجر و ثواب اور نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن موت اور اس دنیا فانی سے کوچ کا وقت انتہائی قریب، اور راستہ بھی پرخطر اور پرپیچ ہے، اور دھوکہ غالب ہے، اور عظیم خطرے کا خدشہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹھکانہ دینے والا نہیں۔ جو بھی ذرہ برابر خیر و بھلائی اور نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرہ برابر برائی اور شر کا ارتکاب کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس فرصت کو غنیمت جانیں اور ان عظیم ایام میں اعمال کریں، اس کا کوئی عوض نہیں اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جتنی جلدی ہو سکے اعمال کر لو اور موت کے حملے سے قبل جلدی اور تیزی دکھا لو، اور زیادتی کرنے والے کی ندامت سے قبل کچھ کر لو، اور اس واپسی کے سوال سے قبل کچھ کر لو جس کا جواب بھی نہیں دیا جائے، اور اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے اس دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ امیدوں اور خواہشوں کے پورا ہونے میں حائل ہونے والی موت سے قبل اور اس سے قبل کہ وہ اپنے اس گھڑے میں اپنے اعمال کے ساتھ قید کر دیا جائے، کچھ اعمال صالحہ کر لو۔ اے وہ شخص جس کا دل رات کی سیاہی کی مانند سیاہ ہو چکا ہے، کیا تیرا دل روشن اور نرم نہیں ہونا چاہتا؟ اور کیا وہ نرم نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ آؤ اور اس عشرہ ذوالحجہ میں اپنے رب اور مولا کی رحمت و فضل کے جھونکے سمیٹ لو، کیونکہ یہ ایسے جھونکے ہیں جس سے پہ پہنچ جائیں وہ شخص سعادت مند ہو جاتا ہے، اور یہ پہنچتے بھی ایسے ہی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ قیامت کے دن سعادت مند ہوگا۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، جس کو کرنے سے آپ بے شمار اجر و ثواب اور فضائل و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور نایاب وظیفہ ہے، تو ناظرین میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے چاند نظر آنے کے بعد 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں، اور 4 رکعت ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جو ذکر اذکار آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں اور خواہشات کے لیے گڑ گڑا کر بھکاری بن کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے گا۔ ناظرین، جو کوئی یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 25 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور مرنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔